خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قاضی نعیم صاحب نے گزشتہ مئی میں یہ مئی نہیں، اس سے پہلے والے سال کی مئی میں صابری مسجد کی جمعہ کے لیے تاریخ مانگی۔ یہ ٹلتی رہی یہاں تک کہ آج 8 ذی الحجہ کو آپ کے یہاں حاضری اللہ کو منظور رہی۔ اب ٹلنے کے بعد جو تاریخ آئی وہ بھی کتنی عمدہ آئی۔ اللہ کے سب کاموں میں حکمت اور مصلحت ہوتی۔ یہ دن بڑے مبارک چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں، قسم کھا کر جو ان دنوں کی احترام اور عظمت پر دلالت کر، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، جفت راتوں کی قسم اور طاق راتوں کی قسم۔ جفت سے مراد یوم نحر ہے اور طاق سے مراد کل کا دن عرفہ ہے، جس میں تمام دنیا کے حجاج کرام جو ہیں، تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آج کے دن میں میدان عرفات میں جمع ہیں۔ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دن مسلمانوں کی دعاؤں کے قبول ہونے کا اور بارگاہ ایزدی میں منظور ہونے کا دن ہے، اور جہنم سے آزادی کا دن ہے، اور جنت میں بے شمار داخلوں کا دن ہے۔
اور ایمان والوں کے انتہائی خوش ہونے کا دن ہے، اور شیطان کے انتہائی طور پر پریشان ہونے کا دن ہے۔ اس کی جتنی محنتیں ہیں اس پر مسلمان استغفار، گناہوں کی معافی کے ذریعے سے دھول ڈال دیتے ہیں۔ تو شیطان بھی اپنے سر پر دھول ڈالتا ہے آج کے دن میں کہ میری سب محنتیں رائیگان چلی گئیں، بیکار چلی گئیں۔ یہ دن اس لیے بھی مبارک ہیں کہ قربانی کے دن بھی یہی ہیں، یوم نحر کا دن قربانی کا دن، دوسرا دن قربانی کا دن ہے، اور تیسرا دن مغرب سے پہلے تک قربانی کا وقت ہے۔ ان 3 دنوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں، اور اصل میں خون بہانا ہی مقصود ہے، اور یہ خون بہانا اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتی، اللہ کو تمہارا ادب اور تقویٰ پہنچتا ہے۔ تمہارے اندر قربانی کا اور اتباع کا جذبہ ہے کہ نہیں، یہ پہنچتا ہے۔ نماز کا مقصد بھی اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، خالی رکوع سجدے اٹھ بیٹھ کرنا نہیں۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ اے نبی آپ فرمائیے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب رب العالمین کے حکم کے ماتحت ہے۔ اب کوئی عقل مند بحث کرنے لگے کہ بھئی صدقہ دے دو، اتنا خون کیوں بہاتے ہو، خالی گوشت کھا کر کیا کرو گے؟ ہندوستان میں قربانیاں کرنے کی وجہ سے 20 لاکھ لوگوں کو ریونیو ملتا ہے، اور کاروبار تقریباً 40,000 کروڑ روپے کا ہوتا ہے، اور 3 سے 4 کروڑ لوگوں کو گوشت ملتا ہے، اور ان کا فوڈ پرووائڈ ہوتا ہے۔ کتنا بڑا ہے نظام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قربانی کے جانور کے خون کے زمین پر ٹپکنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ مقبول ہو جاتا ہے، اور فرمایا اپنی قربانیوں کو موٹا فرما کرو، اور اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ صدقے کا حکم الگ ہے، قربانی کا حکم الگ ہے، اس میں مکس مت کیجیے۔ صدقے کے اپنے فضائل ہیں، اپنے احکام ہیں، وہ بھی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے صدقہ فطر نکالتے ہیں، صدقہ نفلی نکالتے ہیں، اس کا ثواب اپنی جگہ ہے۔
اور قربانی کا جو اجر ہے اور ثواب ہے وہ اپنی جگہ ہے. لہذا دونوں کو ملانا نہیں، وہ اپنی جگہ یہ اپنی جگہ، یہ غلط فہمی میں نہ رہیں اور اپنی عقل کو اپنی جگہ رکھیں. ہر جگہ عقل چلانے کی ضرورت نہیں، کہیں تو شریعت کے احکام کو بجا لانا اور اتباع کرنا یہی اصل مقصد ہوتا ہے، یہ کرنا ہے. قربانی کی کھال، قربانی کے بال، قربانی کے سینگ، قربانی کی کھریاں، یہ سب کے ساتھ جانور قیامت کے دن زندہ کر کے لایا جائے گا اور پیش کیا جائے گا. حدیث شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس سے قربانی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں دل کھول کر قربانی کرنا. جس کے پاس 612 گرام چاندی ہے یا اس کا اثاثہ ہے یا تجارت کا اتنا مال ہے یا گھر میں اس سے زیادہ کی قیمت کا سامان ہے، ایسے لوگوں کے ذمے قربانی واجب ہے. عورتوں کے پاس کافی زیورات ہوتا ہے لیکن وہ قربانی کی طرف توجہ نہیں دیتی، ان کی بھی قربانی واجب ہے. ہاں شوہر کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ بیوی کو کہہ دے کہ تو پیسے مت نکال، میں اپنے پیسے میں سے تیری قربانی کر دوں گا تو جائز ہے، لیکن اس کو اطلاع دینا ضروری. حضرت عائشہ فرماتی ہیں دل کھول کر اور خوشی سے قربانی کرو، دل محسوس کر قربانی مت کرو. جن حضرات کے ذمے قربانی ہے واجب اور وہ قربانی نہیں کرتے، حدیث شریف میں بڑی وعید آئی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعۃ، جس کے پاس قربانی کرنے کی وسعت ہے، فلم یضحی، اور اس نے قربانی نہیں کی، فلا یعذر مصلانا، اس کو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہیں پھٹکنا ہے. اس سے قربانی کی اہمیت اور وجوب کا حکم جو ہے وہ نکلتا ہوا معلوم ہوتا ہے. یہ قربانیاں ہے کیا؟ حضور نے فرمایا ضحوا، قربانی کرو. صحابہ کرام عام طور پر سوالات نہیں کرتے تھے، لیکن 5 سوالات سے جوابات آئیں اور جوابات سے امت کے سامنے وضاحتیں آئیں جس سے امت کو اطمینان ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضحوا، قربانیاں کرو. صحابہ کرام نے سوال فرمایا وضاحت کے لیے، ما هذه الادائی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ وہ بڑی اچھی بات فرمائی سرکار. فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دی ہوئی قربانی کی یادگار ہے، لہذا اس یادگار کو باقی رکھو اور قربانی کرو.
پھر سوال کیا فما لنا فیہا یا رسول اللہ. یہ روایت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ابھی خطبے میں حضرت امام صاحب عید کے دن سنائیں گے. زید ابن ارقم بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی غزوات کے اندر رہے ہیں. اللہ کے رسول یہ قربانیاں کرنے میں کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے عوض ایک نیکی ملے گی. اب جانور کے اندر کتنے بال ہوتے ہیں اندازہ لگاؤ. کروڑ، 1/2 کروڑ کے اعتبار سے بال ہوتے ہیں. اتنے تو انشاءاللہ ہمارے گناہ بھی نہیں ہوں. اتنا اجر اللہ تعالیٰ اور اتنی حسنہ بھلائیاں عطا فرماتے ہیں، چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہ کے لیے توبہ درکار ہے. پھر صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول بال پر تو ایک ایک حسنہ اور ایک ایک نیکی ملتی ہے، تو کروڑوں نیکیاں ہو گئی بے فضلہ تعالی. لیکن بعض جانور جیسے گھیٹا، دمبا، اونٹ، اس کے اندر سوف یعنی اون ہوتا ہے اور ایک اون کے اندر ہزاروں بال ہوتے ہیں، تو اس کا کیا ہے؟ فَمَا لَنَا فِي الصُّوفِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. اللہ کے رسول یہ اون کے بدلے میں کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اون کے ایک ایک بال کے مقابلے میں حسنہ اور نیکی اللہ تعالی کے یہاں لکھی جائے گی. کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے، اندازہ نہیں لگا سکتے. اور اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں کہ تھوڑا سا مال قربان کرنے پر بے شمار اجر عطا فرمانے کا وعدہ فرماتے ہیں. اور ان 3 دنوں میں اس قربانی کے علاوہ کوئی عمل زیادہ پسندیدہ نہیں. جیسے یہ 10 دن میں 9 دن کے اندر جو بھی اعمال جس میں وظائف ہیں، تلاوت قرآن ہے، تحلیل ہے، تسبیح ہے، تقدیس ہے، نمازوں کی بے حد پابندی ہے، تلاوت قرآن کی کثرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں نہایت پسندیدہ. رحمت حق بہانہ میجویت، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہے کس طرح میرے بندوں کی مغفرت کر دوں. بہت بڑی کوانٹیٹی میں آپ مال خرچ کریں یہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا کام کریں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا پسندیدہ اور بڑا پیارا عمل ہے. قربانی کے جانور کو فربا کرنا، موٹا کرنا، اور قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا یا قربانی کرنے کے وقت وہاں کھڑے رہنا تاکہ ہمارے اندر بھی جذبہ قربانی پیدا ہو، یہ مستحب اور پسندیدہ ہے. یاد رہے کہ قربانی کوئی کھلی ہوئی جگہ میں جہاں لوگ آتے جاتے ہوں اور غیر بھی آتے جاتے ہوں اور دیکھتے ہوں ایسی جگہ نہ کریں، تاکہ گورنمنٹ کے اعتبار سے جو ریسٹرکشن ہے اس پر بھی عمل ہو جائے. اور ہمارا مقصد کسی کو دکھی کرنا اور کسی کے دل آزاری کرنا مقصد نہیں ہے. ہم تو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، دل ہمارا بھی دکھتا ہے لیکن اللہ کے حکم کو پورا کرنا یہ بھی مقصد ہے. یہ تو قربانی کے سلسلے کی سب باتیں ہو گئی.
اب کل جو ہے یوم عرفہ، یہ دن بڑا پسندیدہ ہے، کیونکہ ایک دن آگے پیچھے رہتا ہے، اس لیے آج جو ہے وہاں شاید عرفہ ہوگا۔ کل ہمارے یہاں 9ویں تاریخ ذی الحجہ کی عرفہ کہلاتی ہے۔ عرفہ یعنی معرفت کا دن، اللہ کی پہچان کا دن، اللہ سے تعلق کا دن، اللہ سے محبت کا دن۔ ویسے تو ہر دن اللہ سے محبت اور معرفت کا ہے، بندہ پیدا ہی اس لیے ہوا ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرے، اور جتنی معرفت حاصل ہوگی اتنی اللہ کی عبادت کرے گی۔ مسجدوں کو لازم پکڑ لو اور عبادتیں 5 وقتہ پابندی کے ساتھ ادا کرو، اور صرف اس میں نہیں، کل صبح سے تکبیرات تشریف شروع ہو۔ یوم عرفہ کی فجر سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہر فرض نماز کے بعد مردوں کو بھی پڑھنا ہے زور سے، تاکہ ایک رونق اور ایک ہیبت غیروں پر طاری ہو جائے، اور گھر میں ماں بہنیں آہستہ فرض نمازوں کے بعد تکبیرات تشریف پڑھیں گی۔ عورتیں بھول جاتی ہیں، وہ نہیں پڑھتی، وہ سمجھتی ہمارے ذمے نہیں، ان کے ذمے بھی۔ بالغ پر، عاقل پر، مقیم پر، مسلمان پر، آزاد پر، مرد پر، خاتون پر یہ تکبیرات تشریف 9ویں کی فجر سے لے کر 13ویں کی عصر تک رہے گی، ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا۔ اور اگر نماز قضا ہو گئی ہماری، تو ہماری نماز پڑھنے کے بعد ہمیں پڑھنا ہے۔ تو تکبیرات تشریف کل سے شروع ہو رہی ہیں، ان کو نہ چھوڑیں، نماز پابندی کے ساتھ بجا لائیں۔ نمبر 2، عرفات میں تو حاجی روئیں گے، دھوئیں گے، احرام باندھیں گے، وقوف عرفہ کریں گے، یہ سب کریں گے، لیکن ہم جو محروم ہیں حج سے وہ کیا کریں گے؟ وہ روزہ رکھیں۔ عرفہ کے دن کے روزے کی بڑی فضیلت حدیث شریف میں آئی، اور وہ فضیلت کیا ہے؟ وہ فضیلت یہ ہے کہ یہ روزہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور 9 دن یعنی پہلی ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک جو روزے رکھے جاتے ہیں، ہر روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ملتا ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ نے ہمت دی ہے وہ روزہ بھی رکھیں اور یہ ثواب بھی حاصل کریں۔ چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور بڑے گناہ کے لیے اللہ کے دربار میں معافی مانگنا، توبہ اور استغفار کرنے کا بھی دن ہے۔ اور رات جو ہے وہ بھی بڑی اہم ہے۔ ایک حدیث ضعیف ہے لیکن فضائل میں ہے، من احیا لیلتئی عید، جس نے عیدین کی راتوں میں جاگ کر عبادت کی، جتنی عبادت ہو سکے جاگ کر کرنا۔ اللہ مجھے توفیق دے، آپ کو توفیق دے، پوری امت کو توفیق دے۔ اور جاگ کر کیا کرنا ہے؟ قرآن پڑھنا، وظائف پڑھنا، درود شریف پڑھنا، تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھنا، یہ تمام چیزیں، اور نفلی نمازیں ادا کرنا، جتنی ہمت ہو پھر آرام کر۔ لیکن پوری رات اگر کوئی جاگا، یہ دونوں عید میں، عید الفطر اور عید البقر، تو اس کا دل اس دن زندہ رہے گا جبکہ بہت سے لوگوں کے دل مر چکے ہوں۔ یہ روایت کو محدثین نے ذکر کیا ہے لیکن تضعیف بھی کی۔ تو کل کے دن کا یہ عمل ہے۔
پھر آئے گا 10واں دن یوم نحر، عید کی نماز ادا کی جائے گی. اس کے کچھ مستحبات ہیں. عید کے دن کے مستحبات لوگوں کو اکثر معلوم نہیں، اور ابھی وہ دن آنے والا ہے، اس بنا پر پہلے سے آپ کو بتا دوں تاکہ یہ مستحب اور مسنون چیزوں پر عمل کر کے ہم ثواب کے مستحق ہو سکیں. نمبر 1، صبح سویرے جلدی اٹھ جانا، اور اگر تہجد میں اٹھ جائیں تو کیا خوب ہے، وہ ثواب بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے تہجد کا بھی. صبح سویرے غسل کرنا. نمبر 2. نمبر 3، مسواک کرنا. نمبر 4، اچھی خوشبو ہمارے پاس جو ہو وہ لگانا. نمبر 5، اچھے اور عمدہ کپڑے ہمارے پاس جو کپڑوں میں سب سے عمدہ ہو وہ پہن کر نماز کے لیے جانا. عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا، اور عید کی نماز کے بعد اگر قربانی کر رہے ہیں تو قربانی کے گوشت میں سے کھانا. عید کے لیے پیدل جانا، نماز عید کے لیے پیدل جانا، اور راستے میں جاتے ہوئے تکبیرات تشریق زور سے کہنا، اور ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے آنا. ایک راستے سے جائے گا تو ایک راستے والوں کے اوپر رعب آئے گا، پورا مجمع جائے گا، تکبیر تشریق پڑھ رہا ہوگا تو ایک ہیبت طاری ہوگی، اور یہ راستہ گواہ بن جائے گا کہ بھئی یہ بندہ اللہ کی عبادت کے لیے اور دوگانہ ادا کرنے کے لیے یہاں سے گزرا ہے. قیامت کے دن یہ گواہ بنے. اور واپسی میں راستہ بدل کر آنا کہ اگر دشمن نے کوئی چال چلی ہو، ہمارے لیے پلان بنایا تو راستہ بدل گیا تو اس کا پلان فیل ہو جائے گا، اور وہ راستہ بھی گواہ بن جائے گا، اور دوسرے راستوں والوں کے لیے بھی ہیبت کا سامان بن جائے گا. ہماری شوکت کا اظہار بھی تو کرنا چاہیے. جب دوسرے مذہب والے اپنی اپنی یاترائیں نکالتے ہیں، رتھیں نکالتے ہیں، فلاں نکالتے ہیں، ہم تو ایسا کچھ کرتے نہیں. ہم تو شرعی قانون کے اعتبار سے جو کرنا ہے اتنا ہی کرتے ہیں. اور قربانیوں میں بھی یہ یاد رکھیے کہ جو قانون ہم کو گورنمنٹ نے دیا ہے وہ گورنمنٹ کے قانون کو فالو کرتے ہوئے ہم کو قربانیاں کرنا ہے. ان 3 دنوں کے اندر راستے میں گندگی وغیرہ نہ ڈالنا، اس کو باندھ کر اور چھپا کر ڈالنا، گندگی راستوں پر نہ ہو اس کا خیال رکھنا. صفائی اسلام کا اہم عنصر ہے، لہذا صفائی کا بڑا خیال رکھنا. تکبیرات تشریق بھی ہو جائیں گی، قربانی بھی ہو جائے گی، پھر کیا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب فری، اب نماز بھی معاف، اب جو کرنا ہو کرو. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ یہ 10 دنوں میں تو نے پابندی عطا فرمائی، اور یہ 10 دنوں میں اتنے کام کروائے، مستحب کام بھی ہم نے اتنی پابندی سے کیا. مثلا بال نہ کاٹنا، حجامت نہ بنانا قربانی کرنے والوں کے لیے، اور ناخن نہ تراشنا، یہ سب ہم نے حاجیوں کی مشابہت کے اندر اتنا کر لیا. مستحب عمل ہے، لیکن مستحب پر الحمدللہ ان دنوں میں مسلمان خوب عمل کرتے ہیں. تو بھائی سنتوں پر عمل کرنا اس سے زیادہ اہم ہے، اس پر کیوں زندگی پر عمل نہیں کرتے؟ اور فرض پر عمل کرنا اس سے زیادہ موقع ہے، اس پر کیوں عمل نہ کریں ہم؟ ہمیں ان تمام چیزوں کے اوپر برابر عمل کرنا ہے. مجھے حکم تھا حضرت قاضی صاحب کا کہ میں 25 تک بیان کروں، لیکن سامنے والی گھڑی اب 20 بتا رہی. ضروری جتنے مضامین ہیں وہ تمام، جس میں عید کے 10 مستحبات جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے میں نے ذکر کیے ہیں. کل کیا کرنا ہے وہ بھی بتایا ہے. قربانی کس طرح کی جائے اور کیا ذمہ داریاں ہیں
اور قربانی کی کیا فضیلت ہے اور کیا اہمیت ہے، وہ تمام بھی حقائق آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے اور ہمیں عافیت کے ساتھ پورے ملک کے اندر کوئی ناگوار واقعہ نہ گزرے، اور وہ جانور جو ریسٹرکٹیڈ ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ان کو انگلی بھی نہ لگائیں، ہاتھ بھی نہ لگائیں۔ ہمارے پاس آپشن موجود ہیں، وہ جانوروں کی قربانیاں کریں اور کھلم کھلا نہ کریں بلکہ چھپا کر کریں تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ اپنے بند باڑوں میں، اپنے بند ایریوں میں، اپنے بند سرکلوں کے اندر یہ قربانیاں اچھی طرح سے انجام دی جائے۔ جذبہ ہمارے اندر خلوص کا ہو، صرف گوشت کھانے کھلانے کا نہ ہو، اللہ کی رضا کا ہو۔ امید ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہوں گے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی سورت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، جس میں قربانی کا اور نماز کا دونوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اے نبی آپ کو کوثر عطا کی، حوض کوثر دی ہے، خیر کثیر دیا ہے آپ کو۔ بس آپ کو جب اتنی بڑی نعمتیں ہم نے دی ہیں تو نماز پڑھیے اللہ کے لیے، فصلی لربک، نماز اللہ کے لیے پڑھنا ہے، قربانی اللہ کے لیے کرنا ہے، فصلی لربک، بس قربانی، بس نماز پڑھیے۔ پہلے نماز ہوگی عید کے دن، اس کے بعد قربانی ہوگی۔ ہر شہر کے اندر پہلے عید کی نماز ادا کی جائے گی، اس کے بعد قربانی کی جائے گی۔ اگر عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی تو دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی۔ فرمایا فصلی لربک، پہلے عید کا دوگانا 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ادا کر لیجئے، ہر اس کے بعد قربانی کیجئے۔ اے نبی آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جانے والا ہے۔ دنیا محنت کر لے ہم نے مٹانے کی، لیکن نہیں مٹا سکے گی۔ اللہ تعالیٰ دین کو اور دین پر چلنے والوں کو ہمیشہ باقی رکھیں گے اور آباد رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔